بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی ہمیں قیامت سے متعلق بڑی نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جس میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں اور باقی عنقریب پوری ہونے والی ہیں۔ ان نشانیوں میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ظاہر ہوں گی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں اور یہ نشانیاں ظاہر ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں، یہ سب آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سال کے آغاز سے ہی اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر رمضان کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخری رمضان کا بھی بتایا کہ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتہ دن کے برابر ہوگا اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا اور گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز کا سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ ناظرین، نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ، یہ سب نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری رمضان میں ظاہر ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان میں، جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، اس کے بعد جنگ کی کھنکرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور ذوالحج میں حاجیوں کو لوٹا جا رہا ہوگا۔ محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ
قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو آخری سال ہوگا تو رمضان میں ایک خوفناک چیخ سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعے کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تک جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کوئی کھوج نہیں لگائی جا سکے تو 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اس سال دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، وہ 3 عمل ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا کہ جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر وقت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے کہ اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور قرب قیامت آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔
آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔